عالمی سیاست اور معیشت ایک دوسرے سے گہری طور پر جڑی ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی بڑی طاقت سخت موقف اختیار کرتی ہے یا معاشی دباؤ کے لیے تجارتی ہتھیار استعمال کرنے کی بات کرتی ہے تو اس کے اثرات صرف دو ملکوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکی سیاست میں ایک بار پھر ایسے بیانات اور پالیسی اشارے سامنے آئے ہیں جن میں گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت اور یورپی ممالک پر ممکنہ ٹیرف عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ اعلانات یا بیانات مختلف ذرائع میں مختلف انداز سے رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کا مجموعی اثر عالمی منڈیوں میں بے یقینی، سرمایہ کاروں کی تشویش اور سفارتی سطح پر کشیدگی کی صورت میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور جغرافیائی طور پر شمالی امریکا اور یورپ کے درمیان ایک نہایت اہم مقام پر واقع ہے۔ یہ اگرچہ ڈنمارک کے دائرے اختیار میں ایک خود مختار علاقہ ہے، مگر اس کی اسٹریٹجک حیثیت اسے عالمی طاقتوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بناتی ہے۔ گرین لینڈ میں موجود نایاب معدنیات، تیل اور گیس کے ممکنہ ذخائر اور مستقبل میں آرکٹک سمندری راستوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت اسے ایک قیمتی خطہ بناتی ہے۔ جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلی کے باعث برف پگھل رہی ہے، آرکٹک میں نئی تجارتی گزرگاہیں کھلنے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے جو عالمی تجارت کے موجودہ نقشے کو بدل سکتی ہیں۔ اسی لیے امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور گرین لینڈ کے تعلقات کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی بنیادیں دوسری جنگ عظیم کے دور میں رکھی گئیں، جب امریکہ نے یہاں فوجی اڈے قائم کیے۔ آج بھی کھلے ایئر بیس امریکی دفاعی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ خریدنے کے خیالات سامنے آتے رہے ہیں، جنہیں ڈنمارک اور گرین لینڈ کی قیادت نے واضح طور پر مسترد کیا۔ ان تجاویز کو کبھی سفارتی دباؤ، کبھی محض سیاسی بیان بازی اور کبھی اسٹریٹجک سوچ کے تناظر میں دیکھا گیا۔ تاہم جب ان بیانات کو تجارتی پابندیوں یا ٹیرف کی دھمکیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو صورتحال کہیں زیادہ سنگین شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیرف دراصل کسی ملک کی جانب سے درآمدی اشیاء پر عائد کیے جانے والا ٹیکس ہوتا ہے جس کا مقصد مقامی صنعت کو تحفظ فراہم کرنا، تجارتی خسارہ کم کرنا یا دوسرے ممالک پر سیاسی و معاشی دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ ماضی میں بھی مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کر چکا ہے، جن میں چین کے ساتھ ہونے والی تجارتی جنگ ایک نمایاں مثال ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی، صارفین کے لیے اشیاء مہنگی ہوئی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات دنیا کے مضبوط ترین معاشی روابط میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان سالانہ اربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں فریق سیاسی اور عسکری طور پر اتحادی ہیں، مگر تجارتی معاملات پر اختلافات کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی میں اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف، زرعی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ٹیکس جیسے مسائل تنازعات کا باعث بنتے رہے ہیں۔ اگر یورپی ممالک پر وسیع پیمانے پر نئے ٹیرف عائد کیے جاتے ہیں تو اس کا منفی اثر نہ صرف یورپی معیشت بلکہ امریکی صارفین پر بھی پڑے گا، کیونکہ درآمدی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ماہرین معاشیات کے مطابق اس نوعیت کی دھمکیاں یا اعلانات عموماً عالمی منڈیوں میں فوری اور شدید رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ کرنسی مارکیٹ میں یورو اور دیگر یورپی کرنسیوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، جبکہ امریکی ڈالر میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی غیر یقینی صورتحال کے باعث مندی آ سکتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار ایسے حالات میں محفوظ سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ عالمی تجارت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر آٹو موبائل مشینری اور ٹیکنالوجی کے شعبے سپلائی چین میں
خلل کے باعث متاثر ہو سکتے ہیں۔ یورپی ممالک کی جانب سے اس طرح کی دھمکیوں پر سخت رد عمل آنا ایک فطری امر ہے، کیونکہ یورپ عمومی طور پر اجتماعی سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور تجارتی جنگ کو نقصان دہ سمجھتا ہے۔ مشترکہ بیانات میں یہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ یک طرفہ ٹیرف عالمی تجارتی قوانین اور عالمی تجارتی تنظیم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین ممکنہ طور پر جوابی اقدامات پر بھی غور کر سکتی ہے جو کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ امریکی سیاست میں تجارتی سختی کا بیانیہ اکثر اندرونی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور امریکہ فرسٹ جیسے نعرے مقامی ووٹرز میں خاصے مقبول ہو سکتے ہیں، مگر ان کے عالمی اثرات نہایت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات مذاکرات میں بہتر شرائط حاصل کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتے ہیں، جبکہ دیگر کے نزدیک یہ عالمی معاشی نظام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سب سے بڑی تشویش بے یقینی ہوتی ہے، اور جب بڑی معیشتوں کی پالیسیاں غیر متوقع ہو جائیں تو سرمایہ کاری کے فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے جیسے IMF اور ورلڈ بینک بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ تجارتی جنگیں عالمی اقتصادی ترقی کو سست کر دیتی ہیں اور اس کے منفی اثرات سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک پر پڑتے ہیں۔ آنے والے وقت میں اس صورتحال کی مختلف ممکنہ منظرنامے سامنے آ سکتے ہیں، جن میں ایک امکان یہ ہے کہ سخت بیانات کے بعد فریقین مذاکرات کی میز پر آ جائیں اور کسی سمجھوتے تک پہنچ جائیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ محدود سطح پر تجارتی کشیدگی پیدا ہو اور صرف چند مخصوص شعبے ٹیرف کی زد میں آئیں، جبکہ تیسرا اور سب سے خطرناک منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ جوابی اقدامات کے باعث ایک وسیع تجارتی جنگ شروع ہو جائے جس کے عالمی معیشت پر گہرے اور دیرپا منفی اثرات مرتب ہوں۔ ایسے حساس اور پیچیدہ موضوعات پر گفتگو کرتے وقت ذمہ دارانہ تجزیہ بے حد ضروری ہے تاکہ افواہوں اور قیاس آرائیوں کو حقائق سے الگ رکھا جا سکے۔ عالمی سیاست میں اکثر بیانات اور عملی اقدامات کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے، اس لیے میڈیا، تجزیہ کاروں اور عوام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ معلومات کی تصدیق کریں اور جذباتی رد عمل کی بجائے حقائق پر مبنی سوچ کو فروغ دیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت امریکہ اور یورپ کے تجارتی تعلقات اور ٹیرف کی دھمکیوں جیسی معاملات محض سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں۔ اگر بڑی طاقتیں تعاون، مکالمے اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں تو نہ صرف تجارتی کشیدگی کم ہو سکتی ہے بلکہ عالمی استحکام اور معاشی بہتری بھی ممکن ہے، کیونکہ آج کی دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور کسی ایک خطے میں لیا گیا فیصلہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔